اسلام جان و مال کی حفاظت پر زور دیتا ہے اور اس چیز کو ختم کرنے کا حکم دیتا ہے، زائل کرنے کا حکم دیتا ہے کہ جسے انسان کی جان جائے، جہاں جانی اور مالی نقصان ہو اس کو ختم کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ بہت سارے جانور ہیں کہ جسے مارنے کے بارے میں خصوصی طور سے حدیث وارد ہے، اور جن جانوروں کو فواسق کہا گیا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کچھ جانوروں کے بارے میں کہ آپ نے فرمایا کہ یقتلن فی الحل والحرم، کہ ان جانوروں کو حل میں تو یعنی حدود حرم سے باہر قتل کرنا ہے، لیکن اگر حدود حرم کے اندر بھی اگر آ جائے تو ان کو قتل کیا جائے گا، جیسا کہ سانپ ہے، بچھو ہے، اسی طرح سے کاٹنے والا کتا ہے، چوہا ہے، یہ سب فواسق ہے، اس سب سے انسان کو نقصان ہوتا ہے اور یہ سب انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اسلام کا ایک عام قاعدہ ہے کہ نقصان دینے والی چیز کو ختم کیا جائے گا، اس کو ہٹایا جائے گا۔ ہمارے یہاں گھروں میں ایک جانور جس کو چھپکلی کہا جاتا ہے، یہ گھومتی پھرتی رہتی ہے۔ چھپکلی کے بارے میں یہ آیا ہے کہ یہ موذی جانور ہے جسے نقصان کا اندیشہ اور خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ زہر آلود جانور ہے۔ یہ جب کسی کھانے میں یا پینے کی چیز میں گر جائے نا تو اس کے اندر اپنا لعاب چھوڑ دیتی ہے، جس کی وجہ سے کھانا یا پانی زہر آلود ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھانے اور پینے کے بعد، وہ کھانا اور پانی پینے کے بعد مر بھی جاتے ہیں لوگ، اور ہم یہ سنتے رہتے ہیں کہ چھپکلی کھانے میں گر گئے جس کی وجہ سے اتنے لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ تو چھپکلی کے بارے میں جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فویسق کہا ہے، یعنی چھوٹا فاسق۔ یہ موذی جانور ہے، نقصان پہنچانے والا جانور ہے، اور اس کے مارنے کے بارے میں حدیث کے اندر آیا ہے، جیسا کہ ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا، امر بقتل الوزغ وقال کان ينفخ علی ابراہیم علیہ السلام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تو یہ چھپکلی آگ کو بھڑکا رہی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپکلی کو مارنے کے سلسلے میں حدیث موجود ہے، جبکہ اور اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، سنن نسائی کی حدیث ہے، جس حدیث کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے۔ سعید بن المسیب وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب گئی تو وہ دیکھتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک تیز نوک والی لاٹھی تھی، تو اس نے پوچھا کہ یہ کس لیے ہے، یہ آپ کس لیے رکھی ہیں، کس لیے ہاتھ میں لے رکھی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان چھپکلیوں کے لیے، یہ جو چھپکلی ہے نا ان کے لیے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تو سارے جانور آگ بجھا رہے تھے، لیکن سوائے یہ جو ہے یہ آگ کو بھڑکا رہی تھی چھپکلی، تو آپ نے ہمیں اسے مارنے کا حکم دیا۔ اس طرح کی بات موجود ہے۔ تو چھپکلی مارنے کے بارے میں شریعت کے اندر موجود ہے، کیونکہ اس سے خطرہ اور نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو مارا جا سکتا ہے، اور اس کے مارنے پر ثواب بھی ہے، اجر بھی ہے، اور صحیح حدیث ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل وزغة فی اول ضربہ فلہ کذا و کذا حسنہ، کہ جس نے پہلی چوٹ میں چھپکلی کو قتل کر دیا تو اس کے لیے اتنی نیکیاں ہیں، ومن قتلها فی الضربۃ الثانیہ فلہ کذا و کذا حسنہ، اور جس نے دوسری چوٹ میں اس کو قتل کر دیا، مار دیا، تو اس کے لیے اتنی نیکیاں ہیں، لدون الاولی، پہلے سے کم، دوسری چوٹ میں مارنے سے پہلے سے کم ہے، وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةٌ لِدُونِ الثَّانِيَةِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تیسری چوٹ میں اس کو قتل کر دیا اس کے لیے اتنی نیکیاں ہیں، ہاں دوسری چوٹ سے کم ہے۔
گویا کہ چھپکلی کو اگر پہلی چوٹ میں کوئی مار دیتا ہے تو اس کے لیے زیادہ نیکی ہے، دوسری چوٹ میں مارتا ہے تو اس کے لیے پہلی چوٹ سے کم نیکی ہے، تیسری چوٹ میں مارتا ہے تو اس کے لیے دوسری سے کم نیکی ہے۔ صحیح مسلم ہی کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ جس نے چھپکلی کو پہلی چوٹ میں قتل کر دیا تو اس کے لیے 100 نیکیاں ہیں، 100 نیکیاں، اور جو دوسری چوٹ میں مارتا ہے تو اس سے کم ہے، تیسری چوٹ میں مارتا ہے تو اس سے کم ہے۔ اور ایک روایت کے اندر صحیح مسلم ہی کے اندر ابو ہریرہ سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلی چوٹ میں چھپکلی کو مار دیتا ہے اس کے لیے 70 نیکیاں ہیں، 70۔ گویا کہ چھپکلی کو مارنے پر اجر و ثواب بھی ہے، بلکہ علماء نے یہ نقل کیا ہے کہ یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے چھپکلی کو مارنا۔ تو چھپکلی جو گھر میں پائے جاتے ہیں اس کو مارنا یہ جائز ہے، درست ہے، اور علماء اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں جیسا کہ حدیث کے اندر جو یہ تفاوت اور یہ فرق ہے کہ پہلی چوٹ میں مارنے سے اتنی نیکیاں ہیں، دوسری چوٹ مارنے سے یا دوسری چوٹ میں مرے تو اس کے لیے پہلی چوٹ سے کم نیکیاں ہیں، اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، کہ جب قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، جب ذبح کرو تو ذبح میں بھی اچھائی اختیار کرو، یعنی جلدی اس کو مار دو، جلدی ذبح کر دو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ تو پہلی چوٹ میں مارنے سے کیا ہے، زیادہ نیکی اس بنیاد پر ہے کہ اس کو زیادہ تکلیف نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے ایک بات اس کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ یہ نیکی میں سبقت کہا جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ نیکی میں آگے بڑھو جلدی۔ تو جلدی مارنے سے گویا کہ ایک آدمی ارادہ بناتا ہے یا نیت میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم اس کو جلدی مار دیں گے، تو یہ نیکی میں سبقت ہے، نیکی میں یہ جلدی ہے، جس کی وجہ سے یہ تفاوت اور یہ مراتب علماء ذکر کرتے ہیں۔ چھپکلی کو پہلی چوٹ میں اگر کوئی مار دیتا ہے تو اس کے لیے اتنی نیکیاں ہیں، دوسری چوٹ میں مارتا ہے تو اس کے لیے اتنی نیکیاں ہیں، اور تیسری چوٹ میں مارتا ہے تو اس کے لیے اتنی نیکیاں ہیں، یہ مراتب۔ چھپکلی مارنے کے سلسلے میں جو حکمت ہے وہ یہ ہے، اب یہاں بہت سارے لوگ جو حکمت ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تو یہ آگ کو بھڑکا رہی تھی، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے چھپکلی کو مارا جاتا ہے۔ نہیں، چھپکلی مارنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ اگر ہم اس کو سبب بنائیں گے تو ایک نے کیا ہے، پہلا نے کیا، دوسرے کو کیوں سزا ملے گی؟ ہے جو چھپکلی پھونک رہی تھی یا جو گرگٹ تھا پھونکا تھا اس کے حوالے سے بات کہی جائے گی کہ اس کو قتل کرنے کے بعد، لیکن دوسرے کو کیوں قتل کیا جائے؟ تو یہاں جو سبب معلوم ہوتا ہے، اور علماء نے جو ذکر کیا ہے چھپکلی کو قتل کرنے کے سلسلے میں جو علت، جو حکمت اور جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تکلیف دینے والی چیز ہے، اس سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے اور انسان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ فاسق جانور ہے، یہ تکلیف دینے والا جانور ہے، اس کی وجہ سے اس سے مارنے کا اور قتل کرنے کا حکم آیا ہے، نہ کہ اس وجہ سے کہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تو یہ آگ کو بھڑکا رہی تھی، اس وجہ سے نہیں۔ تو جو علت ہے وہ یہی ہے۔ چھپکلی مارنے کے سلسلے میں لوگوں میں ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ ایک آدمی اگر چھپکلی کو مار دیتا ہے تو مارنے والے کے اوپر غسل ضروری ہے۔ تو ایسا نہیں ہے میرے بھائی، یہ پتہ نہیں کہاں سے لوگ لاتے ہیں، یہ بے بنیاد بات ہے، اس کی کوئی حقیقت اور اس پر نہ کوئی دلیل ہے کہ چھپکلی کو اگر کوئی شخص مارتا ہے تو مارنے والے کے اوپر غسل ضروری ہے یا فرض ہے، تو اس طرح کی بات نہیں ہے۔ شریعت نے جو بھی راستہ اختیار کیا ہے اس میں خیری خیر ہے، چاہے ہم اس کی حکمت کو جانیں یا نہ جانیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم موجود ہے چھپکلی کو مارنے کے سلسلے میں، لہذا ہم اس کی گہرائی میں چاہے پہنچے یا نہ پہنچے، اس کی حکمت اور علت کو جانیں یا نہ جانیں، ہمیں مارنے کو آیا ہے اسے مارا جائے گا۔ لیکن جو حکمت، جو علت کا پتہ چلتا ہے وہ یہی کہ چونکہ یہ موذی جانور ہے، کھانے وغیرہ کے اندر یہ گر جاتی ہے تو کھانا کو زہر آلود کر دیتی ہے، کھانا برباد ہو جاتا ہے، اور اگر لا علمی میں کوئی شخص کھا لیتا ہے
تو اس کی موت بھی بسا اوقات ہو جاتی ہے، تو اس سے جان چلی جاتی ہے۔ انسانی جان کی تو بڑی قیمت اور بڑی اہمیت ہے نا، تو اس کی حفاظت کے لیے اسلام نے جو موذی جانور ہے جس سے انسان کو عام طور سے خطرہ لاحق ہوتا ہے، اسے ختم کرنے اور قتل کرنے کو کہا ہے۔